اچھا جی، پرانی دلی میں جو کار بلاسٹ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر جو لاہور کی سپیس ہے وہاں پر نوٹم جاری کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کی جو تینوں مسلح افواج ہیں، ہماری نیوی، ایئر فورس اور پاکستان آرمی، پوری طرح ہائی الرٹ پہ ہے۔ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ اپنی پوری طرح تیاری میں ہے۔ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی ایسی شرارت کی جاتی ہے تو اسی ٹائم اس کا جواب انڈیا کو ضرور ملے گا۔ اور دوسری طرف انڈیا کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کا جو مودی کا میڈیا ہے، گودی میڈیا ہے، وہ ابھی تک پاکستان کا لفظ تو استعمال نہیں کر رہا، ڈائریکٹلی الزام تو پاکستان کے اوپر نہیں لگا رہا، لیکن انڈیا کے اندر اس ٹائم جو مسلمان ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب چیزیں جو ہیں وہ ساری وہ مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساری سچویشن کو، کہ جو نیو دلی کا ایئرپورٹ تھا پچھلے دنوں وہ کس طرح مطلب وہاں کا جو ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے وہ کس طرح اس دن پورا جیم ہو چکا تھا، اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی فلائٹس کہاں اترنی ہے کیا ہونا ہے، تو وہ جو ڈسٹربنس ہوئی ہے اس کو بھی ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان نے سائبر اٹیک کیا ہے۔ اس کے بعد فرید آباد کے اندر انہوں نے کوئی ڈاکٹر پکڑا ہے جی، اس کے گھر سے بتا رہے ہیں کہ 300 کلو گرام سے زیادہ جو ہے نا وہ بم بنانے والا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ قبضے میں لیا ہے، برود مطلب قابو کیا ہے، اس سے بہت بڑی تباہی آنی تھی۔ وہ جو مسلمان ڈاکٹر ہے وہ جی وہ بھی کشمیری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں کو یہ پلوامہ سے وہ اس کا تعلق ہے، تو مطلب یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انڈیا کا جو مسلمان ہے خاص طور پہ کشمیری مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ اس ٹائم خطرے میں ہے اور ٹارگٹ پہ ہے انڈیا کے۔ اور دوسری طرف یہ جو لال قلعہ کے قریب جو کار کے اندر بلاسٹ ہوا ہے، ابھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہے، ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی آئی ڈی اس کے اندر تھا، مطلب جو بمب ہوتا ہے، یا کوئی سی این جی بمب تھا، مطلب کچھ اس کے بارے میں ابھی انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے اس سے کلیئرٹی نہیں ہو رہی ہے۔ انڈیا کی جو انٹیلیجنس ادارے بھی وہاں پر دیکھ رہے ہیں، ابھی کسی کی طرف سے ان کی طرف سے یہ مطلب باقاعدہ طور پر کہا بھی گیا ہے، میں یہ سن رہا انڈیا کے منسٹر کی طرف سے کہ ابھی جو ہے فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے انڈین انٹیریئر منسٹری کی طرف سے، لیکن گودی میڈیا جو ہے اس کو پتہ نہیں کیسے انہوں نے باندھا ہوا ہے، جیسے ایک مطلب پاگل کتے کو باندھنا کتنا مشکل کام ہے، تو گودی میڈیا کو اسی طرح ہی ہے۔ لیکن ابھی بھی اندر سے میں دیکھتا ہوں کہ جی ڈی بخشی ہے، ارنا گوسوامی ہے، وہ پاکستان کا نام لینا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں مزہ آتا ہے، انہیں پوری طرح ویوز ہوتے ہیں اور چینل کی جو رینکنگ ہوتی ہے وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیں چلیں جی، مطلب پھر اتنی زیادہ یہ ٹینشن کریٹ کریں گے میڈیا کے اوپر کہ آٹومیٹیکلی جو انڈیا کی ملٹری ہے اس کی مجبوری بن جائے گی، کیونکہ ان کے لیے شرمندگی ہوگی کہ بھائی اٹیک نہ کریں، اور مودی کی بھی واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، دیکھو مودی نے پاکستان کو سبق سکھا دیا۔ پھر مطلب یہ اسی طرح ان لوگوں نے ایک نیریٹو ضرور آئندہ ایک دو دن میں سیٹ کر دینا ہے پوری طرح، کیونکہ ابھی فی الحال یہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں جی جو دلی کے اندر ہوا ہے وہاں پر جو کار تھی وہ ایک مسلمان کی تھی، بتایا جا رہا ہے 3 لڑکے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ جس گاڑی چلا رہا ہے اس کا نام عمر ہے جی، اس نے ماسک پہنا ہوا ہے۔ اگر اتنا ہی کیمرے شیمرے وہاں پر کلیئرٹی کے ساتھ دکھا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو اتنا ٹائم تو لگانا ہی نہیں چاہیے تھا، اب تقریباً یہ ہے کہ 20 گھنٹے ہو چکے ہیں اس واقعے کو ہوئے، تو اب تک تو پھر وہ بیچارے جن کو پکڑا ہے انہوں نے بتا دینا تھا کہ ہمارے آئی ایس آئی کے ساتھ لنک ہیں، یہ وہ سب بے گناہ معصوم لوگ ہیں جن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور مسلمان کو کر رہے ہیں، جہاں جہاں انہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ مسلمان ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہانی ایسے سیٹ کی ہے کہ جی وہ گاڑی جو ہے نا 3:52 پر وہ گئی ہے ادھر کوئی مسجد ہے پرانی دلی کے اس ایریے میں نا، وہاں پر پارکنگ پہ گاڑی 3 گھنٹے کھڑی رہی ہے، تو اس کے بعد جب وہ گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں تو پھر اسی ایریا کے اندر ہی کوئی 3-4 منٹ کے بعد وہاں پہ بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ شور نہیں کہ اس گاڑی کے اندر سے بلاسٹ ہوا ہے یا کوئی، بس انہوں نے سی فوٹیجز لی ہیں اور دیکھا ہے کہ یہاں پہ مسلمان اس ایریے میں کون کون آیا ہے کیا ہوا ہے، اس حساب سے انہوں نے گاڑی کا جناب وہ نمبر پلیٹ کیا ہے اس کو ٹریس کیا اور پتہ چلا کہ یہ تو آگے سے پھر مسلمان ہے، تو مسلمان تو پھر دہشت گرد آتنکوادی ہو ہی ہوگا، یہ تو کنفرم ہے۔ لیکن انڈیا کا جو مسلمان ہے وہ اپنی ساری عمر اپنی جو دیش بھکتی ہے وہی دکھاتے دکھاتے اس کی گزر جاتی ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو اس ٹائم جو کشمیری مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ ٹارگٹ پہ ہیں، اب ساری سچویشن کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا یہ پہلگام والے وہی آتنکوادی ہیں، اور اس بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پڑھے لکھے آتنکوادی ہیں، اور پاکستان کا مجھے ہنسی آتی ہے کہ جیش محمد اور لشکر طیبہ کا پاکستان کے اندر کوئی بندہ بھی نہیں، وہ سارے جو ہے انڈیا کے اندر چلے گئے۔ حد ہے یار، مطلب اتنی کوئی بیس لیس نیوز ہیں ان کی، پاکستان کے اندر کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہاں پہ کوئی جیش محمد ہے یا کوئی لشکر طیبہ کی کوئی فنڈنگ ہوتی ہو یا کوئی ان کی کوئی کیمپ وغیرہ ہو، کچھ بھی نہیں ایسا، لیکن وہ انڈیا کے میڈیا میں ابھی بھی زندہ ہے، انڈین بالی ووڈ میں ابھی بھی وہ جیش کا یہ بندہ ہے، یہ مولانا مسعود اظہر،
اب بھائی پاکستان کے اندر ہے یہ سب نیٹ ورک ختم ہو چکے تھے، یہ صرف اور صرف آپ کے میڈیا کے اوپر یہ باتیں چلتی ہیں. ہمیں تو ہنسی آتی ہے آپ کی مطلب وہ جو آپ کے انالیسز کر رہے ہوتے ہیں نیوز چینل پر بیٹھ کے، بالکل بیس لیس نیوز ہیں. جو بھی ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے انڈیا کے اندر، تو بلا وجہ جو اس کو آتنکوادی ڈکلیئر کرنا یا پاکستان کے اوپر اب الزام لگا دینا کہ ان کے جناب تانے بانے آئی ایس آئی کے ساتھ جڑتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہو. کچھ ظلم کی حد ہوتی ہے، مسلمانوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، جس کے اوپر تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے اس بیچارے کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے. پھر ان کے ساتھ ہی انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کیا سلوک کرتی ہوں گی، کتنا ظلم اور بربریت دکھائی جا رہی مسلمانوں کے اوپر. تو یہ حالات ہو گئے ہیں انڈیا کے. ان کو پہلے ہی پتہ تھا بہار کے الیکشن آنے سے پہلے یہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ کریں گے. پاکستان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، اب مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا انڈیا کے اندر، اور مسلمانوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے گا، مسلمانوں کو آتنکوادی ڈکلیئر کیا جائے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ جناب دیش دروہی ہیں. اور مودی اگر مودی موجود ہوگا تو ان مسلمانوں کو جو ہے نا جوتا پلیٹ مارتا رہے گا، مودی ان کو مارے گا. تو اس لیے مودی کو ووٹ دو، مودی کو جتوانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں. ساری گیم مودی کو بہار کا الیکشن جتوانے کے لیے ہو رہا ہے. ادروائز پاکستان اس ٹائم اس حالت میں نہیں کہ وہ انڈیا کے اندر مطلب پاکستان کی جو ایک پالیسی تھی نا، مطلب ایک ٹائم تھا کہ کشمیر کے اندر مجاہد آتے تھے پاکستان کی طرف سے، وہ ایک آرگنائزیشنیں چلتی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں اب ایسا. اب تو پاکستان میں تقریباً 2016-17 سے ٹوٹلی بین ہے. تو یہ جو بھی ہوا ہے انڈیا کے اندر ہوا ہے، چاہے یہ CNG بام ہے یا انڈیا کے بہت زیادہ چانسز ہیں، 99% چانسز ہے کہ انڈیا کی طرف سے اپنا ایک فالس فلیگ آپریشن کروایا گیا. میں کہا مودی جانور ہے، وہ انسان نہیں، وہ اپنے ہی لوگوں پر بے رحمی کے ساتھ اس طرح مارے گا ان کو، کیونکہ اسے PM بننا ہے دوبارہ، اسے کرسی اپنی بچانی ہے، BJP نے جیتنا ہے. تو اس لیے یہ نفرت کی آگ انہوں نے جلانی. مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پوری طرح انڈیا کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں پر بھی تھوڑا بہت بھی ان کو لگتا ہے کہ مسلمان اس کو اٹھا لیتے ہیں. اینی وے مزید اپڈیٹ کے لیے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، اور یہاں پر آپ کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ.